عزیز طلباء و طالبات، آج کی ہماری نظم ہے خیر صفات رسول۔ آئیے خیر صفات رسول دیکھیے، خاکے پر مبنی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ نمبر 1 ہے نظم سے موضوع لفظ تلاش کر کے شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ صفات رسول، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کون کون سی ہے؟ تو یہ 4 صفات ہم کو یہاں پر لکھنا ہے۔ دیکھیے، پہلا ہم نے لی ہے خیر صفات، دوسرا ہے نور سبول، تیسرا ہے کوسین مقام، چوتھا ہے ختم رسول۔ اگلی سرگرمی ہے لفظی تراکیب پر مبنی خاکہ مکمل کیجیے۔ تو ہمارے پاس میں مین سوال کیا ہے؟ لفظی تراکیب۔ آئیے اس کے جوابات دیکھیے۔ خیر صفات رسول، بارش سنگ، تیسرا حرف سلام، اور چوتھا حسن خلق۔ دیکھیے اگلی سرگرمی ہمارے پاس میں متعلقہ بیانات سے خاکہ مکمل کیجیے۔ پہلا ہے عظمت مصطفیٰ کے آنگے، دوسرا ہے نفرت کا جہنم سرد ہوا، تیسرا ہے راہ میں کانٹے بچھانے والے، چوتھا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو۔ اب اس کے جواب ہم کو یہ باکس میں سامنے نظر آ رہے، اس میں لکھنا ہے۔ عظمت مصطفیٰ کے آنگے، اب اس کا جواب میں کیا آئے گا؟ سب کی انائیں دھول ہوئی۔ دوسرا ہے نفرت کا جہنم سرد ہوا، اور کیا ہوا؟ پیار کے پھول کھلے۔ دوسرا ہے راہ میں کانٹے بچھانے والے دعا کے پھول پائے۔ صحیح جواب آ جائے گا دعا کے پھول پائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو ان کو عرش سے حرف سلام پہنچا۔ تو یہ ہم نے یہاں پر 4 سوال اس کے سامنے ہم نے جوابات تحریر کیے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس میں، نظم کے تیسرے بند میں شاعر نے جس واقعے کی جانب اشارہ کیا ہے اسے مختصر بیان کیجیے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صفات کو شاعر نے اس بند میں واضح کیا ہے۔ کفار مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، راہ میں کانٹے بچھائے، اور بدلے میں دعائیں اور نیک تمنائیں پائے۔ عہد رسالت کے مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن یہ پاک روحیں اپنے دعوت علی اللہ کے مقصد سے ذرا بھی نہیں ہٹی۔ شاعر نے طائف کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دعوت و تبلیغ کی غرض سے تشریف لے گئے۔ وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی، اسلام کا پیغام پہنچایا، لیکن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ صرف ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ اوباش اور موالی نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی و جسمانی تکلیف پہنچائے۔ ان بدبختوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ جسم اطہر اتنا لہولان ہوا کہ جوتے میں خون بھر گیا۔ زخم کی تکلیف اور کمزوری کی بنا پر غش کھا کر گرنے کی نوبت آ گئی، اور آخر میں ایک یہودی کے باغ میں دیوار سے ٹیک لگا کر کچھ راحت حاصل کی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان شرارتی لوگوں کے حق میں بد دعا کی درخواست کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا اور ان کے حق میں دعائیں کی، اور ان کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے خیر خواہی کا اظہار کیا۔ اگلی سرگرمی ہے ہمارے پاس میں، تشریح کیجیے۔ تو یہاں پر تشریح کے لیے جو بند دیا گیا ہے وہ بند ہے، سرد ہوا نفرت کا جہنم، کھلے پیار کے پھول، وہ آئے تو وحشی لمحے، سب ٹھہرے معزول، خیر صفات رسول۔ آئیے اس کی تشریح سماعت فرمائیں۔ تشریح دیکھیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث کے وقت ماحول انتہائی تیر و تاریک، گرد و پیش بہت ہی بگڑا ہوا، اور سوسائٹی پر لے درجے کی خرابی تھی۔ صدیوں کی برائیاں جڑ پکڑ چکی تھی، لوگ گناہوں کے عادی بن چکے تھے، ظلم و جبر، بدلہ و ناانتقام کو سماج میں
बुरी नज़र से नहीं देखा जाता था, बल्कि उसके लिए हिमावक्त आमदगी नज़र आती थी। मुख्तसर ये है कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इन हालात में इस्लाह व दुरुस्ती के काम का आगाज़ करना किसी कम सलाहियत और कम रुतबे के इंसान के बस का काम नहीं था। ये काम तो सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फरमा सकते थे, और तारीख़ गवाह है कि इन तमाम बुराइयों का ख़ात्मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशों से मुमकिन हो सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से ज़माने जहालत की सारी बुराइयाँ वो ख़राबियाँ ख़त्म होना शुरू हो गई। समाज नफ़रत का जहन्नम बना हुआ था। नफ़रत वो अदावत के पाक होना शुरू हो गया, और उसकी जगह मोहब्बत, हमदर्दी और उख़्वत के जज्बात हावी हो गए, और ये सब कुछ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेक सिफ़ात की बदौलत मुमकिन हो सका। अगली सरगर्मी हमारे पास में नंबर 2, उनसे हुस्ने खुल्क इबारत वो ही नूर सुबूल, खैर का मुरेजा रहम का पैमा, यानी ख़त्म रसूल, अफ़ू मोहब्बत और सच्चाई जिनके ख़ास उसूल, खैर सिफ़ात रसूल। इसकी तशरीह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीमाना अखलाक का ये आलम था कि ख़ुद अल्लाह ताला ने उसकी गवाही दी है। अपनी किताब में अपने महबूब के लिए कहा है, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े उम्दा अखलाक पर है, कि इरशाद के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल्क़े अज़ीम के मनसबे जलील पर फ़ाइज़ फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा औसाफ़ और उस पर कुरान की गवाही की रोशनी में शायर ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक इसी मौजू के ज़िक्र से अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इज़हार किया है। कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से अच्छे अखलाक ज़ाहिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों की रोशनी व हिदायत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर का मुरेजा और रहम का पैमान थे। जुल्म व सितम सहने पर भी कभी बदला व इंतकाम नहीं लिया, बल्कि अफ़ू दरगुज़र से काम लिया। मोहब्बत और सच्चाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की बुनियादी उसूल है।